السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات محترم، بعض موضوعات ایسے ہوتے ہیں بولیں تو بغاوت سی لگتی ہے، نہ بولیں تو قیامت سی لگتی ہے، نہ بولیں تو لگتا ہے زبان کٹی ہوئی ہے، بولیں تو بھی بات نہیں بنتی۔ دین کا تقاضا ہے کہ ایسی موضوعات پہ بات کی جائے، شعور پیدا کیا جائے اور معاشرے کو جتنا ہو سکے امن کے راستے پر گامزن کرنے کی کوشش کی جائے اور پھر قواریت کے اسباب جو ہیں ان کو دفن کرنے کی کوشش کی جائے۔ آج اسی حوالے سے تھوڑی سی بات ہوگی کہ پھر قواریت کے حوالے سے ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، جو اس وقت ہمارے حالات چل رہے ہیں۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پہلے میں آیات کا ترجمہ کر دوں، پھر تھوڑی سی بات کر لیتا ہوں آپ سے۔ ان الذین فرقوا دینہم، وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، وکانوا شیعا، اور گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ لست منہم فی شیء، آپ کا میرے نبی ان سے کوئی واسطہ نہیں، ان کا تعلق اہل ایمان سے نہیں ہے، ان کا تعلق اہل اسلام سے نہیں ہے، وہ اہل ضلالت ہیں، اہل بدعت ہیں، امت کا گمراہ طبقہ ہے جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ میرے نبی آپ کا ان سے کوئی واسطہ نہیں۔ دین جو ہم تک پہنچتا ہے واسطوں سے پہنچتا ہے، اس کی کچھ بنیادیں ہیں، اٹل بنیادیں ہیں۔ پھر دین کے اپنے کچھ اصول ہیں، اٹل اصول ہیں، وہ ناقابل تبدیل ہیں۔ جیسے اللہ کے بارے میں جو تصور ہے دین کا ناقابل تبدیل ہے، انبیاء کے بارے میں جو تصور ہے ناقابل تبدیل ہے، امام الانبیاء خصوصیت سے ناقابل تبدیل ہے، آخرت کے حوالے سے ناقابل تبدیل ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جماعت پر محنت کی اور پوری دنیا کے خمیر میں سے اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کو آپ کی صحبت کے لیے چن لیا، ان کے بارے میں بھی کوئی تنقید ناقابل برداشت ہے، قطعاً کوئی گنجائش نہیں۔ کیوں؟ یہ وہ واسطے ہیں جن میں سے کسی ایک پر بھی ہاتھ لگا دیں آپ، دین کی پوری عمارت دھڑام سے نیچے گر جاتی ہے۔ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم وفی روایت ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ میرا زمانہ، میرے بعد میرے صحابہ کا زمانہ، صحابہ کے بعد تابعین کا زمانہ، ایک روایت میں تبع تابعین کا زمانہ اس کے بعد۔ یہ تو معیار ہے۔ دین اپنی تفسیر اپنے اجمال کے حوالے سے پہلے دن سے مکمل ہے، لیکن دین کی جو اپلیکیشن ہوئی ہے، اس کو امپلیمنٹ کیا گیا، وہ صحابہ نے کیا، تابعین نے کیا، تبع تابعین نے کیا، نبی علیہ السلام نے اپنے دور میں کیا۔ پھر جو دنیا میں پورا اسلام پھیلا اور جو دنیا میں جو عالمی قوانین کی جو امپلیمنٹیشن ہوئی اسلام کی، وہ تو صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کے دور میں ہوئی ہے۔
آپ اس چیز کو نظر انداز ہی نہیں کر سکتے. ان میں سے کسی ایک چیز کو آپ ہاتھ لگائیں گے پوری اسلام کی عمارت دھڑام سے نیچے گر جاتی ہے. یہی وجہ ہے جب فرقے بنتے ہیں تو کس بنیاد پہ بنتے ہیں؟ انہی بنیادوں پہ بنتے ہیں. کوئی ایک چیز کو لے کر اپنے تصور کو غلط کر لیتا ہے تو فرقہ بن جاتا ہے. اللہ کے بارے میں تصور بدل جاتا ہے تو فرقہ بن جاتا ہے. انبیاء کے بارے میں تصور بدل جاتا ہے تو فرقہ بن جاتا ہے. امام الانبیاء کے بارے میں تصور بدل جاتا ہے تو فرقہ بن جاتا ہے. صحابہ کے بارے میں تصور بدل جاتا ہے تو فرقہ بن جاتا ہے. اس لیے ہمیں کہتے ہیں اہل السنہ والجماعہ. کیا مطلب ہے اس کا؟ کبھی ہم نے اہل سنت نے غور کیا اس پہ؟ اہل السنہ، اہل سنت رسول اللہ، ہم اللہ کے رسول کی سنت کو ماننے والے لوگ ہیں، ان کے چلن کو اپنے چلن بنانے والے لوگ ہیں. آپ کی چلن ہماری چلن ہوگی، آپ کی سیرت ہماری سیرت ہوگی. والجماعہ کیا مطلب؟ اہل السنہ وجماعت الصحابہ، ہم صحابہ کی جماعت کو ماننے والے لوگ ہیں. ہم تمام کے تمام صحابہ کو عادل سمجھتے ہیں. اہل سنت والجماعت کا متفقہ موقف ہے اور عقیدہ ہے الصحابۃ کلہم عدول، صحابہ سب کے سب عادل ہیں. جو صحابہ کو عادل نہیں سمجھتا وہ اہل سنت کے دائرے سے باہر ہے، اور اہل سنت انہیں گمراہ سمجھتے ہیں. پھر ان کے مختلف درجے ہیں، کسی کو صرف گمراہ سمجھتے ہیں، کسی کو صرف بھٹکا ہوا سمجھتے ہیں، کسی کو زندیق سمجھتے ہیں، کسی کو مرتد سمجھتے ہیں، کسی کو عملی منافق سمجھتے ہیں، کسی کو کیا کہتے ہیں اعتقادی منافق سمجھتے ہیں، اور یہودیوں سے زیادہ خطرناک سمجھتے ہیں اپنے لیے. اس کی پھر مختلف درجہ بندیاں ہیں. لا الہ الا اللہ. تو یہ جو ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، تو فرقے دین میں بنتے اسی طرح ہی ہیں. کسی نے کسی چیز کو ہاتھ میں لے لیا، کہیں اس نے مبالغہ کر دیا، کہیں اس نے کسی کی توہین کر دی، کہیں اس نے غیر اہم کو اہم بنا دیا، کہیں جو اہم چیز ہے اس کو غیر اہم بنا دیا، کہیں اصول کو لا کے گرا دیا، جو اصول نہیں اس کو اصول بنانے کی کوشش کر دی. فرقے بنتے چلے گئے. اللہ کہتے ہیں انما امرہم الی اللہ، ان کا آخری فیصلہ کن معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، پھر اللہ ان کے بتائے گا کہ ان کے دنیا میں کرتوت کیا تھا. اب جو یہ فرقہ واریت ہے، جو ایک ایک فرقہ بنتا چلا جا رہا ہے، آخر اس کا علاج کیا ہے؟ غیر جانبداری علاج ہے؟ نا، علاج بھی انہی آیات میں بتایا گیا آگے. غیر جانبداری تو خسرا پنا ہے. غیر جانبداری چیز کیا ہے؟ نیوٹرلزم. اسلام آپ کو غیر جانبدار نیوٹرل ہونا برداشت نہیں کرتا. یہ آپ کو بڑی عجیب سی بات لگے گی، لیکن تفصیل کروں گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا. اسلام برداشت ہی نہیں کرتا کہ اس کے ماننے والے نیوٹرل ہو جائیں، غیر جانبدار ہو جائیں. اسلام کہتا ہے اس کے ماننے والے جانبدار حق ہو جائیں، سوچ سمجھ کے حق کو لیں، پھر حق کی جانب کھڑے ہو جائیں. غیر جانبدار کا مطلب تو یہ کہ آپ نے اسلام اور غیر اسلام کو برابر کر دیا. اسلام آپ کو پاسداران حق میں سے دیکھنا چاہتا ہے، اسلام آپ کو جانبداران حق میں سے دیکھنا چاہتا ہے. اسلام آپ کو خاموش تماشائی دیکھنا برداشت نہیں کرتا. یہی وجہ ہے یہاں کہا گیا ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، لوگوں نے فرقے بنا لیے، گروہ گروہ بنا لیے. آگے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو ارشاد فرما رہے، میرے نبی اعلان کر دیں، قل اننی ہدانی ربی، میرا رب مجھے ہدایت دے چکا ہے. کیا بات ہے، کتنا جوڑ ہے. یہ نہیں کہ آپ غیر جانبدار ہو جائیں، نیوٹرل ہو جائیں. اپنی ماں کی عزت پر حملہ ہو آپ غیر جانبدار رہیں گے؟ امت کی ماں پہ حملہ ہو جائے غیر جانبدار رہیں گے؟ میں آپ کو یہ نہیں کہتا اسلحہ اٹھا لیں، لیکن یہ تو کہتا ہوں نا شعور پیدا کریں.
اتنی غیرت تو پیدا کریں کہ اہل سنت والجماعت کی مملکت کے اندر کسی گستاخ کی زبان بکواس نہ کرے صحابہ کے بارے میں اور شان رسالت کے بارے میں۔ آج اگر شان رسالت کی توہین ہو رہی ہے، آج اگر صحابہ کی توہین ہو رہی ہے، توہین کرنے والے کم مجرم ہیں، زیادہ ہی ہوں گے، لیکن ہمارا جرم بھی کوئی کم نہیں ہے۔ ہم میں غیرت ہوتی، ان میں جرت نہ ہوتی۔ دشمن بہادر نہیں ہے، ہم بے غیرت ہو چکے ہیں، دشمن بہادر نہیں ہے۔ تو یہاں کہا گیا قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، میرے نبی آپ اعلان کر دیں بے شک میرا رب مجھے ہدایت دے چکا ہے راہ مستقیم کی، یعنی آپ کو غیر جانبدار رہنا ہی نہیں دیتا رب۔ اور کون سی صراط مستقیم؟ دینن قیما، ٹھیک ٹھاک دین جس میں کوئی کجی نہیں، کوئی ٹیڑھ نہیں۔ ملت ابراہیم حنیفہ، ملت ابراہیم ہے۔ آج ابراہیم کو حضرت حسین سے بھی لوگ نیچے لے جاتے ہیں، اور حضور کو کہا گیا کہ آپ ملت ابراہیم کی پیروی کریں۔ ملت ابراہیم، ابراہیم کون؟ حنیفہ، پوری دنیا کو چھوڑ کے اللہ کی طرف وہ یکسو ہو چکے تھے۔ وما کان من المشرکین، وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ میرے نبی آپ اعلان کر دیں ان صلاتی، بے شک میری نماز، ونسکی، میری قربانی، میری عبادت کے تمام مظاہر اور مراسم، ومحیایا، الغرض میری پوری زندگی، ومماتی، میری پوری میرا جینا، میرا مرنا، للہ رب العالمین۔ کتنا کلیئر کٹ ہے، صرف اللہ رب العالمین کے لیے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وبذالک امرت، میرا نبی کہہ دیں اس کا مجھے حکم دیا گیا ہے۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور اس حکم پہ سب سے پہلے سر جھکایا ہی تو میں نے ہے۔ یعنی ایک طرف فرقہ واریت کا بیان، اور اس فرقہ واریت کا علاج کیا ہے؟ دین کی پوری سمجھ پہ آپ کھڑے ہو جائیں، حق کی طرف کھڑے ہو جائیں، آپ باطل کا مقابلہ کریں، اس فرقہ واریت کا مقابلہ کریں۔ فرقہ واریت کا مقابلہ غیر جانبدار ہو کے نہیں کیا جا سکتا، وگرنہ جو شام کے اندر حالات آ چکے ہیں ہمارے مسلمانوں پر، اہل سنت والجماعت پر، جو عراق میں ہیں، جو آج سے 20 سال پہلے ایرانی انقلاب کی وجہ سے ایران میں ہیں، جو یمن میں ہیں، میں مجبور ہو کے عالمی حالات کی طرف آپ کو اشارہ کر رہا ہوں، وگرنہ میں عموماً یہ نہیں کرتا، لیکن آج مجبور ہو کے کہہ رہا ہوں۔ اگر ہم نے اپنا شعور پیدا نہیں کیا، کل ہمارے حالات ہمارے بھائیوں کی طرح ہو سکتے ہیں۔ یہ تو شکر کریں، اللہ کا شکر ہے، کم سے کم اداروں میں سے چند ادارے ہمارے بڑے مضبوط ہیں۔ اور جب میں کہتا ہوں ہمارا عسکری ادارہ بہت مضبوط ہے، لوگ مجھ پر ایجنسی کے کیا کہتے ہیں ٹاؤٹ ہونے کا فتویٰ بھی لگا دیتے ہیں کہ یہ ایجنسی کا بندہ، اور میں بڑے فخر سے کہتا ہوں، میں بڑے شکر سے کہتا ہوں کہ ہمارا عسکری ادارہ اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی مضبوطی دی ہے۔ دشمن میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرت نہیں کرتا، وگرنہ شام سے پہلے ہماری شام ہو چکی ہوتی۔ آپ حالات کو کیا سمجھتے ہیں؟ عالمی طاقتوں کا جو تانا بانا ہے وہ کہاں سے شروع ہوا تھا؟ صدام کی موت کے بعد شروع ہوا تھا۔ کبھی آپ نے اندازہ کیا؟ میں صدام کی حمایت میں نہیں ہوں، باس پارٹی کا سربراہ تھا، ایک سیکولر انسان تھا، جو کچھ بھی تھا۔ لوگ آج مقابلے میں آ کے اس کو بھی مجاہد بناتے پھرتے ہیں۔ یہ بھی ہماری بھول ہے، یہ قوم بہت جلدی بھولتی ہے، بے شعور ہے، اسے پتہ بھی نہیں ہے۔ لیکن پوری امت مسلمہ کے اندر اہل سنت والجماعت کے ممالک پر جو قبضے کی ابتدا ہوئی وہ صدام کی ہلاکت سے ہوئی۔ صدام کو ہلاک کیا گیا، امریکہ عراق میں داخل ہوا، اس کے بعد امریکہ کی آشیرواد پہ ایران داخل ہوا، پھر یہ عراق سے سلسلہ چلتا گیا۔ وہ شام جسے کل تک ایران نہیں مانتا تھا، آج شام کے ایران مکمل طور پہ اس کے پشت پہ شام کے اندر کھڑا ہے۔ پھر جا کے وہ یمن تک پہنچے، یمن کے ذریعے وہ مکہ مدینے آنا چاہتے ہیں۔ یہ ہے نقشہ، اور اب ہماری باری ہے۔ عالمی طاقتیں سب سے پہلے ان ممالک پر حملہ آور ہو رہے ہیں جن کے پاس ایئر فورس کی طاقت نہیں ہے۔
جس کے پاس اٹامک انرجی نہیں ہے، وہ سب سے زیادہ گھبراتے ہیں تو ہماری مملکت سے گھبراتے ہیں. اللہ اس کو سدا سلامت رکھے. سمجھ آئی بات کی؟ ہم اٹامک پاور بھی ہیں الحمدللہ، اور ہمارے پاس ایئر فورس کی طاقت بھی ہے. جن ممالک کے پاس ایئر فورس کی طاقت نہیں تھی، سب سے پہلے انہیں زیر کیا گیا. اور یہ پورا نقشہ ہے. اس پورے نقشے کے اندر آپ کو ایران، اسرائیل اور انڈیا، امریکہ، برطانیہ سب آپ کو لائن میں نظر آئیں گے. ہمارے بلوچستان کی سرحد کیوں غیر محفوظ ہے؟ ہمارے برادر ہمسایہ ملک سے ہی غیر محفوظ ہے نا. یہ کلبوشن کہاں سے آیا؟ یہ چابہار کا قصہ کیا ہے؟ آج میں مجبور ہو کہ آپ کو عالمی حالات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. ہمارے حالات اتنے خطرناک ہیں، اور ہاں ہم خواب خرگوش میں بدمست ہیں، ہمیں احساس ہی نہیں ہے. حضرات محترم، یاد رکھیے فرقہ واریت کی اپنی ایک تاریخ ہے. اب موقع نہیں، میں آپ کو صرف اصولی باتیں کچھ کر کے آج بات ختم کروں گا. نبی علیہ السلام نے جب دین کی دعوت برپا کی تو سب سے پہلے حملہ کس پہ ہوا؟ نبی علیہ السلام کی ذات اطہر پہ ہوا. سب سے پہلے حملہ آپ کی ذات اطہر پہ ہوا. یہ ریاست کے لیے، یہ سیاست کے لیے، یہ بادشاہت کے لیے، یہ سرداری کے لیے، یہ پتہ نہیں کس چیز کے لیے اس نے نبوت کا چرچا کر دیا، نعوذ باللہ من ذالک. لیکن نبی کی شخصیت اتنی بڑی ہوتی ہے، اتنی بڑی. پھر امام الانبیاء کی شخصیت، بڑے سے بڑا الزام بھی اوندے منہ نیچے گرتا چلا گیا. چاند پہ تھوکنے کی کوشش کرنے والے اپنے منہ پہ تھوکتے رہے. ٹھیک. اس کے بعد پھر ان کا جی نبی پر حملہ تو ناکام ہے، کس پہ حملہ کریں؟ انہوں نے نبی کے گھرانے پہ حملہ کیا. جب بندہ کمینہ قسم کا انسان کسی کے ساتھ دشمنی پہ اتر آیا نا، اللہ کرے کسی کا کوئی دشمن نہ ہو، خدا نہ خواستہ دشمن بھی ہو تو کمینہ دشمن نہ ہو. کمینہ دشمن آپ کی عزت کے پیچھے پڑ جاتا ہے. جب نبی علیہ السلام پہ حملے پہ کوئی بات نہیں بنی تو نبی علیہ السلام کے گھرانے پہ، آپ کی عزت پہ حملہ کیا گیا. اما عائشہ پہ الزام لگایا گیا. اور اللہ نبی پھر 40 دن تک امتحان میں ڈالے رکھا اپنے نبی کو. ایسے ہی ہے نا. لیکن پھر اس امتحان سے ایسے سرخرو کر کے اللہ نے نکالا کہ نبی علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ کی شان میں آیات نازل ہوتی چلی گئی، اور ایسی شان میں آیات نازل ہوتی چلی گئی. آج اس اما عائشہ کی عفت کا انکار کفر قرار دے دیا گیا ہے، کیونکہ یہ اما عائشہ کی پاک دامنی کا انکار قرآن کی ایک نہیں کئی آیات کا انکار ہے. یہ ہے عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم. ایک چیز ہمیں ابتداءً بری لگتی لیکن اللہ اس میں سے خیر کا پہلو نکال دیتا. اس سے بھی کام نہیں بنا، نبی علیہ السلام کے دامادی رشتوں پہ، سسرالی رشتوں پہ حملہ کیا گیا. ابو بکر صدیق پہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پہ. اس پہ بھی کام نہیں بنا. پھر تمام صحابہ پہ حملہ کیا گیا کہ نبی کے بعد تو یہ سارے صحابہ مرتد ہو گئے تھے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ آپ کو بے مختصر تاریخ بتا رہا ہوں فرقہ واریت کی، کہ فرقہ واریت کی تاریخ دراصل یہ ہے. اور پھر یہ تو تاریخ یہ منافقین کی ہو گئی جنہوں نے یہ کام کیا. آج بھی ان منافقین کے وارث موجود ہیں. ٹھیک ہے. ایک کام یہودیوں نے کیا جو ان منافقین کی پشت پر تھے. جس طرح یہودیت نے عیسائیت کی شکل بگاڑی، عیسائیت کی شکل بگاڑنے والا مذہب یہودی ہے، آپ کو پتا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا جی. ایک پوری ڈیٹیل ہے. یہودیت نے عیسائیت کی شکل بگاڑی، اسی یہودیت نے اسلام کی شکل بگاڑنے کی کوشش کی. لیکن جب بھی کوئی شکل بگاڑنے کی کوشش کرتا ہے تو نام لیوا بنتا ہے اندر آ کے. وہ عیسائی بن کے کام کیا انہوں نے عیسائیت کو بگاڑنے کے لیے. بالکل اسی طرح یہودی جب اسلام کے اندر گھسے عبداللہ بن سبا کی شکل میں، وہ مسلمان بن کے گھسے اور انہوں نے اہل بیت کا نعرہ لگا دیا. تو اہل بیت سے کس کو محبت نہیں ہے؟ کون انکار کر سکتا؟
پھر اہل بیت کا تو سب سے بڑا مصداق ازواج مطہرات قرآن کی روح سے، کون انکار کر سکتا؟ لیکن انہوں نے اہل بیت سے مراد 3-4 لے لی، باقی سب کو سائڈ پہ کر دی، تو مرتد ہو گئے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ٹھیک ہے، یہودیوں کی یہ چال اسلام میں بھی آئی، لیکن چونکہ اسلام دنیا کی آخری صداقت ہے، اس نے قیامت تک محفوظ رہنا ہے۔ وہ چال کامیاب تو نہیں ہوئی لیکن فرقہ تو بن گیا، سمجھ آئی؟ آستین میں سانپ تو داخل ہو گیا نا۔ حضرت عمر فاروق فرمایا کرتے تھے کاش ہمارے اور ایران کے درمیان آگ کی سرحد حائل ہوتی، خدا کی قسم۔ پہلے میں نے زبانی کہیں دیکھا تھا، پھر علامہ شبلی نعمانی نے بھی یہ لکھی ہے، اور کسی اور بڑی کتاب میں بھی یہ بات لکھی ہے، مجھے اس کتاب کا حوالہ یاد نہیں، لیکن شبلی نعمانی کا مجھے حوالہ یاد۔ کاش ہمارے اور فارس کے درمیان آگ کی دیوار حائل ہوتی، کیونکہ یہ لوگ منافق ہیں، مجوسی تھے۔ جب اسلام کا غلبہ ہوا دیکھا او ہماری تو سینکڑوں سالہ بادشاہت ختم ہو رہی، اسلام کا لبادہ اوڑھ لیا، اور آج تک ہمیں نقصان پہنچاتے جا رہے ہیں۔ ایک فرقہ وارد کی تاریخ ہے۔ پھر عالمی طاقتیں جب کسی کو تباہ کرنی ہوتی ہیں تو اس کی کمزوریوں کو دیکھتی ہیں، ان کی اقلیتوں کو کھڑا کرتی ہیں۔ عالمی طاقتوں نے ہمارے شان رسالت کو نشانے پہ رکھ لیا۔ آج بھی آپ کے سامنے سویڈن، ناروے، یورپ، امریکہ، کہاں کیا کچھ نہیں ہو رہا۔ نعوذ باللہ خاکے بنائے جاتے ہیں، نعوذ باللہ ایسے رقیق حملے کی جاتے ہیں کہ بندہ منہ پہ ڈالنے کی ہمت ہی نہیں کرتا، پسینے میں شرابور ہو جاتا ہے، سانس یعنی گھٹنے لگتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں ایسی باتیں کی جاتی ہیں، اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ جب وہ باتیں مسلمان سنتے ہیں تو مسلمان شکار ہو جاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یعنی ہم اتنے نابلد ہیں۔ شان رسالت پہ حملے، خاکے بننا، اور پھر ایک چیز کا آپ اندازہ کریں، جب بھی شان رسالت پہ حملہ ہوتا ہے پوری دنیا میں احتجاج کون کرتا ہے؟ صرف اہل سنت والجماعہ۔ خاکے بنتے ہیں تو احتجاج کون کرتا ہے؟ صرف اہل سنت والجماعہ۔ دیکھیں آپ، سمجھ آئی بات کی؟ لا الہ الا اللہ۔ اس سے بھی بڑی بڑی باتیں، میں کیا آپ کو بات بتاؤں، حد سے زیادہ۔ ایک طرف شان رسالت پہ حملے، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول معصوم کے ساتھ جو صحابہ کھڑے کیے تھے ان پر حملے پھر ہمارے منافقین کرتے ہیں۔ یہ 80 کی دہائی میں جب ایران کے اندر انقلاب آیا تو وہاں کا جب لٹریچر یہاں پاکستان میں داخل کیا گیا تو اس نے یہاں دہشت گردی کی آگ پھیلا دی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ 90 کی دہائی کے اندر لاہور کی ہر دوسری مسجد میں دھماکے، دہشت گردیاں، گولیاں، فائرنگ، یہ ہر جگہ واقعات تھے۔ اور یہ سارے کے سارے ڈھانڈے ملتے ہیں جا کے اسی انقلاب سے کہ وہاں آیا تو انہوں نے پاکستان کے اندر اس کو ایکسپورٹ کرنے کی کوشش کی، اور چونکہ ان کا نظریہ یہی ہے، اور آخری ان کا نظریہ یہ مکہ مدینہ پاکستان سارا کچھ، وہ دہشت گردی کی لہر پاکستان میں آئی۔ اور ابھی کچھ عرصہ ہوا ہے کہ ہم اس دہشت گردی کی لہر سے اپنے ان اداروں کی برکت سے، اور اب کیا کہتے ہیں جو دانشور ہیں ان کی کیا کہتے ہیں، بہرحال جو بھی کوششیں ہیں، ہم اس سے باہر نکل آئے۔ اللہ کا شکر ہے، اب ہمارے ملک میں ایک حد تک بہت امن ہے۔ لیکن اب لٹریچر کی دنیا ایک طرف رہ گئی، اب چینلز کی دنیا آ گئی ہے۔ یہ سب سے خطرناک کام ہے۔ اب چینل پہ آ کے اکا دکا کوئی کسی نہ کسی صحابی پر تنقید کر دیتا ہے، اگلے دن 2-3 دن کے بعد وہ ایک ویڈیو اپلوڈ کر دیتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ اب تک جو چینل ہے، اب تک کا جو چینل ہے، اس نے چند دن پہلے اس کا اینکر فہیم عباس، اس میں بیٹھنے والی آپ ہی کی ایک وکیلہ خاتون سیفی علی خان، دونوں ایک ہی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، باقاعدہ پری پلانڈ پروگرام انہوں نے کیا۔ اور اس خاتون کہتی ہے، وکیلہ صاحبہ کہتی، لوگ مجھے کہتے ہیں کہ انصاف نہیں ملتا، میں انہیں کہتی ہوں کہ تمہیں قیامت تک انصاف نہیں مل سکتا۔ انصاف کا بیڑا غرق تو، جوڈیشری سسٹم کا بیڑا غرق تو اسی دن ہو گیا تھا جب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا دربار میں گئی تھیں انصاف لینے کے لیے، اور ان کی گواہی قبول نہیں کی گئی، ان کو جھوٹا قرار دیا گیا، اور ان کی کیا کہتے ہیں ان کے ساتھ ناانصافی گئی۔ یعنی جوڈیشری سسٹم ابو بکر صدیق کے دور میں تباہ ہو گیا تھا، عمر فاروق کے دور میں تباہ ہو گیا تھا، عثمان غنی کے دور میں تباہ ہو گیا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ آپ کے چینلز کے اوپر بکواس جاری ہے،
یہ بتانے کا مقصد یہ نہیں کہ مزید آگ لگانا، یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ادارے سوچیں کہ ہم کیسے لوگوں کو چینل پہ لا کے بٹھا رہے ہیں، کس طرح ہم آپس میں ایک کم سے کم پاکستانی ہونے کے ناطے تو بھائی چارے کے حوالے سے رہیں نا، ایک ساتھ رہیں. چلے مذہب ہمارا نہیں ملتا، دین ہمارا نہیں ملتا، خیالات ہمارے نہیں ملتے، کم سے کم ایک پاکستانیت کے حوالے سے تو ہم ایک پیج پہ تو آ سکتے ہیں نا. پہلے لٹریچر کے ذریعے آگ لگائی گئی، اب چینلز کے ذریعے آگ لگائی جا رہی ہے، اور یہ سب سے خطرناک آگ ہے. ایک آگ ہمارے سرحدات پہ لگی ہوئی ہے، اور ایک آگ اس وقت نظریاتی طور پر دوبارہ لگانے کی کوشش ہو رہی ہے. یہ سارے پری پلان پروگرام ہوتے ہیں، ان کے پیچھے پوری فنڈنگ ہوتی ہے، یہ کوئی اچانک صاحبن منہ سے نہیں نکلتا. لیکن جب تک آپ باشعور نہیں ہوتے یہ کام ہوتا رہے گا. خدا نخواستہ وہ وقت پھر نہ آ جائے کہ ہمارا ملک پھر ایک دفعہ دوبارہ دہشت گردی کے لپیٹ میں آ جائے. اس کا بہترین مقابلہ اپنے اندر علم پیدا کریں، اپنے اندر عمل پیدا کریں، اپنے اندر شعور پیدا کریں، اپنے رویے کو بدلیں. ہمارا ظرف تو اتنا وسیع ہے، ہم جب تک تمام انبیاء کو نہ مانیں ہم مسلمان نہیں ہوتے. ہم عیسیٰ علیہ، میں تو عیسائیوں سے بھی کہتا ہوں، ہم اگر نہیں کہا بھی تو اب بھی کہتا ہوں کہ بھائی ہم تو عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان نہ لائیں تو ہم مسلمان. ہم یہودیوں سے کہتے ہیں ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان نہ لائیں تو ہم مسلمان. ہم اہل تشیع سے کہتے ہیں ہم حضرت علی کو مسلمان نہ سمجھے تو میں اپنے آپ کو گمراہ سمجھوں، میں تو مومن ہی نہیں رہتا اس طرح. ہمارا ظرف تو اتنا وسیع، جب تک تمام انبیاء کو نہ مانے ہم مسلمان نہیں، ہم جب تک تمام اصحاب کو نہ مانے ہم مومن بنتے نہیں. ہمارا ظرف تو یہ ہے. لیکن ہمارے بارے میں رویہ کیا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن پر محنت کی، جن کو خلافت دی، جن کو صداقت دی، جن کو امانت دی، جن کے گھر سے رشتے لیے دیے، آج ان کی ذاتوں پہ حملے ہو رہے ہیں. یہ ماتم کا مقام نہیں، یہ افسوس کا مقام نہیں. آج ہماری غیرت کو جمہوریت کھا چکی ہے. صاف کہتا ہوں میں، آج عجیب لگے گی یہ بات ابھی میں کرتے ہوئے، آج ہماری غیرت کو جمہوریت کھا چکی ہے. آج عمران خان کے خلاف کوئی بات ہو سارے انصافی کھڑے ہو جائیں گے، چاہے جتنے بڑے ناانصافی ہوں وہ کھڑے ہو جائیں گے. وہ نواز شریف کے خلاف بات ہو سارے نونی کھڑے ہو جائیں گے، ادھر کوئی جنونی کھڑا ہو جائے گا، کوئی جوالا متوالا دیوانہ کھڑا ہو جائے گا. لیکن اللہ کے رسول کے بارے میں بات ہو، اللہ کے رسول کے صحابہ کے بارے میں بات ہو، سوشل میڈیا بھی گنگ ہوا ہے. تو ہماری غیرت کو تو جمہوریت کھا چکی ہے. مجھے اپنے قائد پہ غیرت آتی ہے لیکن مجھے صحابہ پہ غیرت نہیں آتی، اللہ کے رسول پہ غیرت نہیں آتی. ہمارا رویہ کیا ہے؟ ہم آپ کو یہ نہیں کہتے آپ کلاشن اٹھائیں، لیکن خدا کے لیے اپنا رویہ تو درست رکھیں. اگر میری ماں کی عزت پہ کوئی حملہ کرتا ہے، کم سے کم میں اتنا کرتا ہوں کہ میں اپنی ماں کی عزت کو بچاتے ہوئے اس سے تعلق نہیں رکھتا، تو یار اتنا تو کر لیں. جو امت کی ماؤں پہ حملہ کرتا ہے تو امت کی ماؤں کی عزت کو بچاتے ہوئے کم سے کم ان سے ترک تعلق کر لیں، ان کا سوشل بائیکاٹ کر لیں، ان کا معاشی بائیکاٹ کر لیں، ان سے قطع تعلق کر لیں. پہلے ان کو سمجھانے کی کوشش کریں، سمجھ آئے بات، ورنہ کہیں جی لکم دینکم ولی دین. یار اتنا تو کر سکتے ہیں. یعنی کتنا پرامن راستہ ہم آسانی سے اختیار کر سکتے ہیں. اس سے ہمارا دین بچتا ہے، وگرنہ ہمارا دین محفوظ نہیں ہے. آپ اپنے بچوں کو، اگر ہمسایوں کے بچے اچھے نہ ہو تو آپ اپنے بچوں کو بچاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں آپ اپنا گھر تبدیل کر لیں کہ میرے بچے میرے ہمسایوں کی وجہ سے خراب ہو رہے ہیں. کوشش کرتے ہیں آپ اپنا محلہ تبدیل کر لیں کہ میرے اس محلے کی وجہ سے میرے بچے خراب ہو رہے ہیں. جہاں ایمان خراب ہو رہا ہو پہلے سمجھائیں. نادانوں کو نہیں سمجھتے تو خدا کے لیے پھر اپنی امت کی ماؤں کی عزت کو بچاتے ہوئے، صحابہ کرام کی عزت کرتے ہوئے، جو ان کی عزت کو پاش پاش کرنے کی کوشش کرتا ہے ان سے بڑے آرام سے ترک تعلق کر لیں، سوشل بائیکاٹ کر لیں، اپنے آپ کو سائڈ پہ کر لیں. اتنا تو ہم کر سکتے ہیں. باقی کام ریاست کا ہے. ریاستم صم بکم عمی فہم لا یعقلون ہے. پیمرا پتہ نہیں کہاں گیا ہوا ہے، ریاست پتہ نہیں کہاں سوئی ہوئی ہے.
یہ قانون پتہ نہیں صرف سیاسی قائدین کے لیے ہوتے ہیں کہ جی آج فلاں کی قائد کی یہ بات ہوئی، فلاں قائد کی بات ہوئی، آج پیمرا کے اس کیا کہتے ہیں پروگرام پہ پابندی لگا دیں، اس پہ لگا دیں. لیکن جہاں بات صحابہ کرام کی آتی ہے، رسول اللہ کی عزت ناموس کی آتی ہے، وہاں پیمرے سیمرے سارے گنگ ہو جاتے ہیں، سارے ادارے ستو پی کے سو جاتے ہیں. وہ شیخ رشید والی بات ہے. لا الہ الا اللہ. کتنی غم علم کی بات ہے خدا کی قسم، جن کی وجہ سے ہم تک اسلام پہنچا، آج ہماری موجودگی میں ان پہ کیچڑ اچھالا جا رہا ہے. یہ کہنا کہ جوڈیشری سسٹم کا بیڑا گرک تو ابو بکر صدیق کے دور میں ہو چکا تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. خدا کی قسم مرنے کا مقام نہیں ہے. آج ہم اس حالت میں پہنچ چکے ہیں کہ ہمارے سامنے یہ کہا جا رہا ہے، اور کام مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، مجھ پہ جتنے مرضی فتوے لگے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ بھی کہا ساتھ. یہ سوچی سمجھی سازش ہے اس ملک کو دوبارہ بے امنی کی طرف لے جانے کی. اور بے امنی سے بچانا صرف ریاست کا کام نہیں ہوتا، ریاست والوں کا بھی کام ہوتا ہے. جو ریاست کے باشندے ہیں، پبلک ہے، عوام ہے، وہ اپنے اندر شعور پیدا کریں. ہمیشہ ذمہ دار یہ خاموش اکثریت ہوتی ہے. ڈاکو تو ایک دو ہوتے ہیں. گھر پہ جب ڈاکہ ہوتا ہے تو ڈاکو تو ایک دو ہی ہوتے ہیں. خاموش اکثریت ذمہ دار ہوتی ہے ہمیشہ. اس لیے اپنی خاموشی سے باہر نکلیں، شعور پیدا کریں اپنے اندر، اپنا رویہ بدلیں. اپنے رویے کو اتنا مضبوط، اتنا پختہ کریں، آپ کے ایمان پہ کوئی حملہ بھی نہ کر سکے، آپ کے ایمان پہ کوئی ڈاکہ بھی نہ ڈال سکے، اور آپ کے سامنے آپ کے مقدسات کی کوئی توہین بھی نہ کرے، اسے جرت بھی نہ ہو. آپ اپنے راستے علیحدہ کر لیں. قرآن کو ذرا دیکھیں نا، قرآن کو پڑھیں. وقت کیا میں آپ کو کیا بتاؤں، قرآن کی چند آیات بتا دیتا ہوں، دیکھیں ذرا. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. قرآن بھی فرقہ واریت کے یہی علاج بتاتا ہے. پھر سنیں کوئی اور آیت بتاتا ہوں، وہاں بھی فرقہ واریت پھر علاج بھی ساتھ ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو. حق تقاتہ، اس طرح ڈرنے کا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون. تمہیں موت صرف اور صرف حالت اسلام میں آنی چاہیے. تم اللہ نصیب فرمائے. اللہ ہمیں اس آیات کا مصداق بنائے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. تم سب کے سب اللہ کی رسی قرآن کو مضبوطی سے تھامے رکھو. وَلَا تَفَرَّقُوا. فرقے میں قرآن کو تھامو گے تو فرقہ واریت نہیں آئے گی. تاریخ کو تھامو گے فرقہ واریت آئے گی. جو لوگ تاریخ کو عقائد کی بنیاد بناتے ہیں، وہ کوئی حضرت علی کے خلاف مورچہ زن ہو جاتا ہے، کوئی حضرت امیر معاویہ کے خلاف مورچہ زن ہو جاتا ہے، کوئی ایک صحابہ کے گروہ کے خلاف مورچہ زن ہو جاتا ہے، کوئی دوسرے صحابہ کے خلاف مورچہ زن ہو جاتا ہے. تاریخ تو ہے ہی تاریخ. یہاں کہا گیا اللہ کی رسی قرآن کو مضبوطی سے تھامو، فرقے میں مت پڑو. ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم. اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اللہ نے تم پہ نچھاور کی ہے. اذ کنتم اعداء. تم سب کے سب آپس میں دشمن تھے. فالف بین قلوبکم. اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا. فاصبحتم بنعمتہ اخوانا. اللہ نے تم سب کو بھائی بھائی بنا دیا. وکنتم علی شفا حفرۃ من النار. تم سب کے سب اپنے خیالات، اپنے نظریات، اپنے افکار، اپنے اعمال، اپنے اخلاق، اپنے کردار کی وجہ سے جہنم کے آگ سے بھرے ہوئے، تم آگ سے بھرے ہوئے گھڑے کے کنارے پر پہنچ چکے تھے. فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا. اللہ تعالیٰ تمہیں ایمان کی دولت دے کر تمہیں اس گھڑے سے گرنے سے بچا لیا. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اللہ اسی طرح اپنی آیات کھول کے تمہیں بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ. اب آگے کیا ہے ذرا سنیے. کہا نا اللہ کی رسی سے مضبوطی سے پکڑو، فرقہ واریت میں نہیں پڑھنا. تو فرقہ واریت میں کیسے نہیں پڑھنا؟ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا ہے. اب اللہ کی رسی کو کیسے مضبوطی سے پکڑنا ہے آگے دیکھیں. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ. تم میں سے ایک مبلغین کی جماعت ہمیشہ موجود رہنی چاہیے تمہارے اندر، جس کا دن رات صرف اور صرف یہی کام ہو. یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. جو بلائیوں کی دعوت دے،
اچھائیوں کا حکم دے اور برائیوں سے روک کے رکھے، جس کا دن رات یہی کام ہو، تب تم فرقہ واریت سے بچو گے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ فرقت واریت کو بچانے کے لیے ڈھال ہے۔ جب تک معاشرے میں امر بالمعروف رہے، نہی عن المنکر رہے، وہ معاشرہ تفریقے سے بچا رہتا ہے، اور جس معاشرے میں امر بالمعروف ختم ہو جائے، نہی عن المنکر ختم ہو جائے، وہ معاشرہ بلوے کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایک ایک اینٹ کی مسجدیں بننے لگتی ہیں، فرقہ واریت کے شکار ہو جاتے ہیں، اور پورا ملک خانہ جنگی کے سپرد ہو جاتا ہے۔ نہی عن المنکر یہ بہت بڑی ڈال ہے فرقہ واریت کے خلاف، اور نہی عن المنکر کی تفصیل حدیث میں آ چکی ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے کوئی برائی کو دیکھے سب سے پہلے اپنے ہاتھ سے اس برائی کو ختم کرے، وَإِلَّا فَبِلِسَانِهِ وَإِلَّا فَبِقَلْبِهِ، ہاتھ سے ختم کرنے کی طاقت نہیں، زبان سے۔ زبان سے بھی تم کسی کو سمجھا نہیں سکتے ہو، تو کم سے کم دل میں تو برا جانو نا۔ دل میں برا جاننے کا مطلب نہیں تھو تھو کر کے اسی مجلس میں بیٹھے رہیں آپ۔ دل میں برا جاننے کا مطلب ہے الگ ہو جائیں اور اللہ سے دعا کریں، یا اللہ مجھے اتنی ہمت دے کہ میں اس برائی کو جڑ سے اکھیڑ کے پھینک سکوں۔ جب تک یہ رویہ پیدا نہیں ہوتا، معاشرے سے گندے کیڑے جو ہیں، یہ گندے جراثیم آپ ختم نہیں کر سکتے۔ لا الہ الا اللہ۔ تو فرقہ واریت کے علاج قرآن کو ہاتھ میں پکڑنا اور امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دینا، یہ فرقہ واریت کا علاج ہے۔ چونکہ آج فرقہ واریت کو پھیلانے کے لیے صحابہ پر تبرہ کیا جاتا ہے، صحابہ کو فوکس کیا جاتا ہے، تو ذرا صحابہ کے بارے میں قرآن کی ذرا آیات تو سنیں آپ۔ والذین معہ اشداء علی الکفار، محمد الرسول اللہ، محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ والذین معہ، جو آپ کے رفقائے کار ہیں، جو آپ کے شریک سفر صحابہ ہیں، اشداء علی الکفار، حق کی مخالفت کرنے والوں کے مقابلے میں بڑے مضبوط ہیں، ان کو اپنے معاشرے کے اندر نفوذ کرنے نہیں دیتے، ان کو کہ معاشرے کے اندر وہ اپنے جراثیم کو انجیکٹ کر جائیں، نا 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 نا۔ یہ صحابہ کی شان بیان ہو رہی ہے، صحابہ حق کی مخالفت کرنے والوں کے بارے میں اس طرح ڈھال بن کے کھڑے ہوتے ہیں کہ کوئی منافق معاشرہ، کوئی کافر معاشرہ اسلامی معاشرے کے اندر اپنے جراثیم داخل نہ کر سکے۔ کتنی بڑی شان ہے۔ رحماء بینہم، یہ نہیں کہ کافروں کے خلاف اتنے مضبوط ہے تو آپس میں بھی لڑتے ہیں، کہا نہیں، آپس میں رحم دل ہے۔ آپ کی تاریخ تو لڑاتی ہے سارے صحابہ کو، جو تاریخ صحابہ کو لڑائے اسے بڑے آرام کے ساتھ گٹر کے سپرد کر دے، وہ تاریخ ہی نہیں ہے۔ صحابہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں، صحابہ قرآنی شخصیات ہیں۔ صحابہ کو قرآن سے دیکھیں، صحابہ کا مطالعہ نبی کے فرامین کی روشنی میں کریں، صحابہ کو دیکھنا ہو کو نبی کی سیرت سے صحابہ کو پڑھ لیں، بس۔ یہ تاریخی شخصیات تو آج کل کی ہوتی ہیں، صحابہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں۔ آپ ظلم کرتے ہیں، تاریخ کے تول میں صحابہ کو تولتے ہیں، حالانکہ صحابہ کے تول میں تاریخ کو تولنا ہے۔ سمجھ آئی بات کی؟ یہ بات یاد رکھیں، آپ الٹا کام کرتے ہیں۔ ہم نے صحابہ کو کہ تول میں، میزان میں تاریخ کو تولنا ہے۔ جو تاریخ صحابہ کی میزان میں اترتی ہے وہ قابل قبول سر آنکھوں پر، وگرنہ جائے گٹر میں۔ قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، میرا نبی جتنے رفقائے کار آپ کے ساتھ ہیں وہ سب آپس میں رحم دل ہیں۔ کتنی رشتہ داری ہیں آپس میں۔ تراہم رکعا سجدا، میرے نبی جو آپ کی رفقائے کار ہے نا، آپ ان کو ہمیشہ رکوع و سجود میں دیکھیں گے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کا فضل، اللہ کی خوشنودی ہم وقت تلاش کرتے رہتے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم، ان کے چہروں پر ان کے اثرات ہیں، کس چیز کے؟ من اثر السجود، سجدوں کے اثرات ہیں۔ بندہ جو نماز پڑھتا ہے نا، چاہے وہ کالا کلوٹا حبشی ناک والا، چپٹی ناک والا حبشی ہو، اس کا چہرہ بھی منور ہوتا ہے۔
نورانی ہوتا ہے، اس کے اوپر ایک خاص قسم کی اللہ نے نورانیت دی ہوتی ہے. جس طرح ایک غنڈے کی چال ایک شریف کی چال سے نمایاں نظر آتی ہے، ایک مریض کی چال ایک صحت مند کی چال سے نمایاں نظر آتی ہے، بالکل اسی طرح ایک پرہیزگار نمازی کا چہرہ ایک غنڈے بدماش کے چہرے سے الگ تھلگ نمایاں نظر آتا ہے. یہ ہے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. میرے نبی، میں نے آپ کو جو صحابہ دیے ہیں، آپ کی صحبت کے لیے میں نے پوری دنیا کی مٹی سے جو خمیر اٹھا کے صحابہ کی صورت میں آپ کو دے دیے ہیں، یہ ایسی شان والے صحابہ میں نے آپ کو دیے ہیں. ان کی صفات کا یہی نقشہ میں نے تورات میں بھی بیان کر دیا، انجیل میں بھی بیان کر دیا تھا. یعنی تورات میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا تھا میرے جو نبی آئیں گے آخری جو میں بھیجنے والا ہوں، ان کے صحابہ ایسی صفات کے مالک ہوں گے. انجیل میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام اور پوری عیسائیت کو بتا دیا تھا میں اپنے آخری جس نبی کو بھیجوں گا اس کی شان تو بہت بلند ہے، اس کے صحابہ کی شان یہ ہوگی. ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ. اب یہ صحابہ کو فصل سے تشبیہ دی جا رہی ہے. یہ صحابہ گویا پروان چڑھتی فصل ہے. اس وقت پروان چڑھ رہی تھی نا، نبی علیہ السلام کاشتکار اور وہ فصل تیار کر رہے تھے. یہ اس وقت کا نقشہ قرآن نے کھینچا ہے. یہ صحابہ گویا پروان چڑھتی فصل ہے. اخرج شطأہ، جس نے ابھی اپنی کومپل نکالی ہے، فآزرہ، پھر اپنے تنے کو مضبوط کیا ہے، فاستغلظ، پھر قوی ہو گئی ہے، فاستوى على سوقه، پھر وہ فصل اپنی نال پہ اپنی ڈنڈی پہ کھڑی ہو چکی ہے سیدھی. يعجب الزراع، ایسی فصل تو کسانوں کو کیا خوب بھلی لگتی ہے. تو صحابہ کی فصل کی اصل کسان تو محمد الرسول اللہ ہیں، انہیں یہ اپنی فصل کتنی خوب بھلی لگتی ہے. لیکن محمد الرسول اللہ کو تو بھلی لگتی ہے، لیکن منافق اور کافر کو کبھی یہ فصل بھلی نہیں لگتی. یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے لیغیظ بہم الکفار. میرے نبی یہ فصل تو آپ کو بھلی لگتی ہے، کیوں؟ اس فصل کے کاشتکار آپ ہیں، لیکن کافر حسد کے مارے جل بن رہے ہیں اس فصل کو دیکھ. جائیں سورہ فتح پڑھیں، آخری رکوع ہے. خدا کی قسم یہ آیات پڑھیں تو ایسا لگتا ہے قرآن ابھی اترا ہے. حضرات محترم، اپنا شعور پیدا کریں، اپنے دادان بھائیوں کو سمجھائیں، انہیں بتائیں اگر آپ کی فکر ہم سے نہیں ملتی، آپ کا خیال ہم سے نہیں ملتا، آپ کا نظریہ ہم سے نہیں ملتا، لیکن ہم ایک ملک کے تو باسی ہیں، ہم کم سے کم پاکستانی تو ہے نا، پاکستانیت کے لحاظ سے تو ہم ایک پیج پہ آ سکتے ہیں نا. آپ ہمارے مقدسات کو نہ چھیڑیں، ہم آپ کی مقدسات کو نہ چھیڑیں. لیکن یہ عالمی طاقتیں ہمیں چین سے بیٹھنے نہیں دیتی. لیکن صرف عالمی طاقتوں سے گلہ نہیں ہے، گلہ ہمارے اپنے شعور سے ہے، ہمارے اپنے علم سے ہے، ہمارے اپنے عمل سے ہے. نہ ہمارا علم، نہ ہمارا عمل، نہ ہماری حکمت، نہ ہماری دانائی، نہ ہمارا ریاستی کردار. بے نمازی ہم، روزے دار ہم نہیں، نماز ہم نہیں پڑھتے، عمرہ حج ہمیں نہیں، معاملات ہمارے بدکاروں سے بھی بدتر ہیں. نماز پڑھتے ہیں، جب باہر جاتے ہیں تو ایسی ڈنڈی مارتے ہیں کہ یہود و نصارہ بھی شرما جائیں. یہ ہے مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. تو تبدیلی آئے گی؟ نہیں آتی جب تک میرا اور آپ کا کردار مضبوط نہیں ہوتا. نہ ہمارے اندر تبدیلی آ سکتی ہے، نہ ہمارے اندر سے فرقہ واریت کے جراثیم ختم ہو سکتے ہیں. اللہ کی ذات مجھے اور آپ کو نبی علیہ السلام کی سیرت کی روشنی میں اپنی سیرت بنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.